السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں گی کہ حضرت عثمان غنی کو غنی کا لقب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اور غنی کا مطلب ہوتا ہے سخی، یعنی کہ بانٹنے والا۔ جب حضرت عثمان غنی اسلام قبول کرنے والے چوتھے شخص تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اپنی ساری مال و دولت غریبوں میں تقسیم کر دی تھی۔ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہمارے نبی پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور بی بی رقیہ تھیں، اس لیے ان کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کو اکٹھا کرنے کا شرف بھی حضرت عثمان غنی کو ملا، اس لیے ان کو زاویہ القرآن کہا جاتا ہے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھا تھا۔ حضرت عثمان غنی کا ایک چھوٹا سا قصہ ہے کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تھے تو ہمارے نبی کو ایک زمین پسند آئی تھی۔ جب حضرت عثمان غنی کو ہمارے نبی نے بتایا کہ عثمان مجھے یہ زمین بہت پسند ہے، تو حضرت عثمان غنی نے وہ زمین خرید کر ہمارے نبی کو تحفے میں دے دی تھی، جو آج جنت البقیع کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کا ایک اور قصہ ہے۔ حضرت عثمان غنی بہت سخی تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک کھجور کھانی تھی، تو جو کھجور بیچنے والا کفر تھا، یعنی کہ کافر تھا، جو ہمارے نبی پر ایمان نہیں لایا تھا، اس لیے اس نے ہمارے نبی کو کھجور دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی اس کھجور والے کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے یہ کھجور چاہیے، تو اس نے اس سے قیمت پوچھی، لیکن کھجور والے کو کھجور دینی ہی نہیں تھی، اس لیے اس نے قیمت بتائی کہ اس ایک کھجور کے بدلے آپ کے پورے کھجوروں کے باغ ہے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی کو نبی سے اتنی محبت تھی کہ ایک کھجور کے بدلے انہوں نے اپنے سارے باغ اس کھجور والے کے نام کر دیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کو 18 ذی الحجہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا، اور ان کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے۔